یا نبی سلام۔ ایک وقت تھا جب بر صغیر میں انگریز کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کنٹرول کیا جائے اور معاذ اللہ ان کے لیے کوئی مرکز محبت جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ سب نے ہر صدی میں دیکھا ہے کہ مسلمان جس قدر بھی عملاً کمزور ہو چکا ہو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ شاذور ہی رہا ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت جو مسلمانوں میں ہے اس کا ایٹم بم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سازش کے پیش نظر کہ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدلا جائے، بڑی ریسرچ انہوں نے کی کہ یہ سب سے بڑھ کے کس سے پیار کرتے ہیں، تو ان کی تحقیقی ٹیم نے کہا کہ نبوت سے ان کا بڑا عشق ہے، یعنی نبوت سے بڑا پیار کرتے ہیں، نبی کو بہت زیادہ یہ محبت کرتے ہیں۔ تو ان کمینوں نے کہا پھر ہم کوئی نبی ان کے سامنے متعارف کرواتے ہیں تاکہ ان کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے یا محبت میں کچھ کمی آ جائے، کیونکہ جو ہم متعارف کروائیں گے وہ انہیں جہاد سے روکے گا، وہ انہیں ہماری طرف متوجہ کرے گا۔ اس طرح انہوں نے مرزا قادیانی پر اپنی طرف سے شیطانی وحی نازل کیا اور اس کو نبی بنایا برطانوی سامراج نے، کہ نبی سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں، تو پھر مرزا قادیانی سے جو پیار ہوگا وہ اس سے منتقل ہو کے ہماری طرف آئے گا۔ مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ وہ آخری نبی۔ بہرحال انہوں نے اس سازش کے پیش نظر مرزا قادیانی کو پروموٹ کیا اور پھر اس کے لیے آج تک وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہیں ضرورت تھی کہ علمی طور پر اور تحقیقی طور پر قرآن و سنت سے ہمیں کوئی سہارا دینے والے لوگ بھی موجود ہوں کہ جو شمار مسلمانوں میں ہی ہوتے ہوں اور کام ہمارا کریں۔ تو یہ بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام